کہ جیسے سورہ یاسین ذل ہے قرآن پاک، ایسے ہی سورہ فاتحہ مغز ہے قرآن پاک کا، مغز دونوں معنوں میں، دماغ کے معنوں میں بھی اور نچوڑ کے معنوں میں بھی۔ یہ سورہ دعا بھی ہے، جس راہ پر چل کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، اس کو یہ 3 الفاظ میں بیان کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، رحمان اور رحیم۔ جو 30 سپارے ہیں ان کی ابتدا تو الف لام میم سے ہوتی ہے۔ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے، اور اسی لیے یہ پہلے سپارے سے باہر، اور لازمی طور پر ہر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، اور لوح محفوظ پر لکھا جانے والا سب سے پہلے کلمہ یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرش معلی پر ہے، اور موتی کی سی چمک دمک رکھتی ہے، چٹان ہے وہ ریگولر شیپ کی، لیکن موتی سمندر سے نکلتا ہے، اس کی سی چمک دمک اور اس ویسا رنگ ہے اس کا۔ اور سب سے پہلے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں لوح محفوظ پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم ایک عادت بنا لیں کہ رب تعالیٰ کے نام سے ہی ہر کام کی ابتدا کریں گے، اگر دروازہ بند کر رہے ہیں اللہ کا نام لے لیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہاں گفتگو چل رہی ہے، پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابتدائی کلام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ میں جو لفظ استعمال ہوا الحمدللہ، کہ رب تعالیٰ اس لفظ کے صدقے اپنی حمد بیان کرنے سے خوش ہو کر ان لوگوں کو مشکل حالات سے نکال دیتا ہے، دشمن کی دشمنی سے نجات مل جاتی ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی ابتدا اس سورہ سے ہوتی ہے، تو یہ لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پر بات کرنے سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں چند ایک چیزیں ضرور بیان کر دی جائیں، کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھا جائے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ خود پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی اس کا اثر ہو۔ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں بہت روانی کے ساتھ، اس طرح سے الفاظ کو ہم کھینچتے ہیں جیسے اللہ اکبر، اب یہ بجائے اکبر کے بار ہو گیا۔ قرآن پاک کو تلاوت اس طرح کیا جانا چاہیے، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ عام گفتگو کرتے ہیں۔